بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ سورہ توبہ ہے۔ فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دنوں کی، راتوں کی اور اپنے معاملات کو سنوارنے اور سنبھالنے کے لیے جو ایک گنتی اور جو ترتیب لگائی ہے وہ 12 مہینوں کی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ بھی اور ان 12 مہینوں کے دنوں میں سے کوئی ایک دن بھی منحوس نہیں، نہ ہی اللہ کے بندوں کے اوپر بھاری ہے، وزنی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی ایک دن دوسرے دنوں سے زیادہ افضل ہو، مثلا جمعے کا دن ہے، یا کوئی ایک مہینہ دوسرے مہینوں سے زیادہ افضل ہو، جیسے حرمت والے مہینے ہیں یا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ لیکن کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی وقت یہ اللہ کے بندوں کے اوپر وزنی نہیں ہے، بھاری نہیں ہے۔ بطور خاص سفر کے متعلق زمانہ جاہلیت میں اور اب بھی کئی علاقوں میں لوگوں میں یہ نظریات پائے جاتے ہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اندھے جن آسمانوں سے زمین پہ اترتے ہیں اور ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، بے شمار بلائیں اترتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے کے آخری بدھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے شفا یاب ہوئے تو آپ سیر کے لیے تشریف لے گئے، لہٰذا اس کا جو آخری بدھ آئے تو اس بدھ کو ہمیں بھی بعد سیر و تفریح کے لیے نکلنا چاہیے۔ بھائی سیر و تفریح کے لیے کبھی بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، لیکن یہ خاص کر لینا کہ اسی دن نکلنا چاہیے تو یہ وہ ساری چیزیں جو خلاف حقیقت ہیں، جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دور پاک میں زمانہ جاہلیت کی باتیں سنی کہ سفر والا مہینہ یہ وزنی مہینہ ہے اور اس کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں اترتی ہیں، تو آپ نے اس غلط فہمی کا رد کیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5717 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوى ولا صفا، فرمایا کوئی بیماری اڑ کے کسی دوسرے کو نہیں لگتی، یعنی متعدی نہیں ہوتی۔ اور صاحب فرمایا لا سفر، اور سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں عدوى کے اوپر، یعنی متعدی ہونا، کسی ایک بیماری کا اڑ کر کسی دوسرے کو لگ جانا۔ مثلا ایک بیمار دوسرے کے پاس بیٹھا ہے، تندرست بیمار کے پاس بیٹھا ہے، تو بیمار سے وہ بیماری تندرست کے اندر منتقل ہو جائے۔ اسی حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، فقال اعرابی یا رسول اللہ فما بال ابلی تکون فی الرمل کأنها الظباء فیات البعیر الاجرب فیدخل بینها فیجربها۔ اس رابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، کیا وجہ ہے کہ میرے اونٹ ریگستان میں ہوتے ہیں اور وہ ہرنوں کی طرح چاقو چبند ہوتے ہیں، پھر ان کے درمیان ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے، تو اس خارش زدہ اونٹ کی وجہ سے میرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ ایک کی بیماری آگے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، لیکن ہم تو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے فمن اعد الاول، یہ تو سوچ کہ جو بیماری تیرے اونٹوں کو آ کے لگی ہے اس کے پاس وہ کہاں سے آئی تھی جس کی وجہ سے تیرے اونٹوں کو لگی ہے۔ آقا علیہ السلام اسے یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جس طرح پہلے اونٹ کو وہ بیماری اللہ کی طرف سے لگی ہے تو تیرے اونٹوں کو بھی اللہ کی طرف سے ہی لگی ہے۔ یعنی بیماری کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اڑ کے دوسرے کو لگ جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ ایک سے بیماری دوسرے کو منتقل کر دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ساری بیماریاں ایسی ہیں جو متعدی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں۔ تو ان کے متعلق جو ہمارا اسلام کا ایک موقف ہے وہ یہی ہے کہ بیماری کے اندر از خود ایک سے دوسرے کو لگنے کی طاقت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے۔
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیمار آدمی ہے اور اسے کوئی متعدی بیماری ہے، ساتھ کوئی صحت مند بیٹھتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ متعدی بیماری والے کے پاس صحت مند بندہ بیٹھتا ہے لیکن اسے بیماری نہیں لگتی، وہ صحت مند ہی رہتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بیماری از خود متعدی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی بیماری کو ایک سے دوسرے کو لگا دے تو وہ اس کے اختیار کے اندر ہے، تو پھر وہ لگ سکتی ہے جب اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی منشا اس کے شامل ہو۔ دوسری بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، والا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب یہ سفر کیا ہے، اس کے بارے میں شارحین نے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سفر ایک کیڑا ہے جو جانوروں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ سانپ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جانور اچانک مر جاتا ہے، یہ ان کا ایک خیال تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانعت فرمائی کہ لا سفر، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، جانور کا پیدا ہونا یا مرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کی زندگی پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے مار دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا موقف اس کے بارے میں یہ اختیار کیا گیا کہ اس سے مراد ماہ سفر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سفر میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نحوستیں آتی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد سے یہ واضح فرما دیا، لا سفر، سفر میں کوئی اس طرح کی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس سے کسی وہم کے اندر مبتلا ہو جانا اور کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جانا کہ اب سفر کا مہینہ آ گیا تو یہ بڑا وزنی ہے، اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی۔ تو یہ دو باتیں اس حدیث پاک میں بالکل خاص فرمائی گئی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو عقیدہ تھا کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذہن سازی فرما دی کہ از خود کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر صلاحیت پیدا فرمائے تو وہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا نہ فرمائے تو متعدی بیماری والے کے پاس صحت مند بیٹھا رہے، اس کے ساتھ کھاتا پیتا رہے تو اس کے اندر وہ بیماری منتقل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا یہ فرما دیا گیا کہ سفر کے متعلق جو غلط نظریات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آخر میں ایک اور بات اس حوالے سے یہ بھی بڑی اہم ہے اور اس کا تعلق بھی انہی کے ساتھ ہے، وہ بدشگونی۔ بدشگونی کے متعلق بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے واضح فرامین موجود ہیں۔ باب الفال کے نام سے حدیث سے طیبات کی کتابوں میں پورا ایک چیپٹر موجود ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5755 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا طیرۃ، فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ بدشگونی جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس وقت عرب میں یہ صورتحال تھی کہ جب وہ کام کرنے لگتے تو کسی ہرن کو یا پرندے کو چھوڑتے، اب جب ان کے پاس سے بھاگتا اگر وہ دائیں طرف جاتا تو سمجھ جاتے کہ معاملہ ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے چھوڑا کسی کام کے لیے، جو کام کرنے سے پہلے ہم نے چھوڑا کہ ہمیں اندازہ ہو جائے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، تو اگر وہ دائیں طرف جاتا تو وہ کہتے کہ معاملہ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ پرندہ یا ہرن بائیں طرف چل پڑتا تو اس سے وہ بدشگونی لیتے تھے کہ اب یہ کام کرنا ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس میں ہمیں نقصان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت فرمائی، فرمایا لا طیرۃ، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی تمہیں نفع پہنچتا ہے، جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ وہی ہے جو تمہارے مقدر کے اندر لکھا ہوا، یہ چیزیں اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بڑی بدشگونیاں ہیں، بندہ اپنے گھر سے باہر نکلا ہے اور راستے میں کوئی ایسا آدمی مل گیا کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا یا اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے، وہ واپس آ جائے گا کہ جا تو رہا تھا لیکن راستے میں جاتے ہوئے اچھا بندہ میرے سامنے نہیں آیا، پنجابی میں کہتے ہیں چنگا بندہ متھے نہیں لگا، وہ کام ترک کر دیں گے، واپس آ جائیں گے۔ یہ بدشگونی، وہی بدشگونی ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ لا طیرۃ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بلی بولے، کوئی اردو بولے، کوئی کوا گھر کی مڈیر پہ آ کے بیٹھ کر کائیں کائیں کرنا شروع کر دے، کوئی خاتون آٹا گوندھ رہی ہو، آٹے کا ذرہ اٹھ کے کوئی عورت گھر سے باہر جانے لگی ہو تو ایک جوتی پہنے اور دوسری پہننا بھول جائے، تو یہ اس طرح کی باتیں جن سے ہمارے معاشرے کے لوگ بھی بدشگونیاں لیتے ہیں۔
تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے کہ کوئی بھی کام بندہ کرنے لگے تو اللہ کے آسرے پہ کرے، اللہ کے بھروسے پہ کرے۔ استخارے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہیے اس کام کے بارے میں، تو استخارہ کر لو۔ اس کا ایک سنت طریقہ احادیث طیبات میں موجود ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک اور بات ہے، وہ ہے نیک فالی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی کو پسند کیا۔ مثلا بندہ کو کام کرنے لگے تو کوئی آدمی آ جائے اور آ کر خوشخبری دے کے انشاءاللہ مجھے امید ہے تیرا یہ کام اچھا ہوگا، تو یہ نیک فالی ہے۔ یہ کیونکہ دل کو خوش کرتی ہے، بندے کو وہ کام کرنے پہ ابھارتی ہے، پریشانی بندے کے قریب ایک بات نہیں آنے دیتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ اسی طرح بندہ کو بیمار ہو، اسے کوئی آ کے کہہ دے گی یار اللہ تجھے صحت دے گا، تجھے سکون ملے گا، یہ دعائی استعمال کر، صحت یاب ہو جائے گا، تو وہ اس بندے کی بات سن کے بندے کا خوش ہو جانا، اس سے نیک فال لینا کہ یہ میرے حق میں بہتر بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہی حدیث پاک جو بھی میں نے عرض کی ہے، حدیث نمبر 5755 بخاری شریف کی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تیراتا، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آگے ارشاد فرمایا وخیرها الفعال، فرمایا اس میں بہترین چیز جو ہے وہ فعال ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وما الفعال یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول فعال کیا ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، وہ اچھا کلمہ جو تم میں سے کوئی بندہ سنے۔ کوئی اچھی بات کسی دوسرے کو کہتا ہے اور پریشان آدمی یا کوئی کام کرنے والا آدمی اپنے کام کی کامیابی کے متعلق کسی سے کوئی خوشخبری سن لیتا ہے، کسی کی خوشگمانی سنتا ہے تو اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک فالی کہا۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث پاک 5756 بخاری شریف کی، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ، فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ پھر فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحَةُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، فرمایا مجھے اچھی فال پسند ہے، یعنی نیک بات جو کوئی بندہ کرے۔ تو ہماری صورتحال بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے متعلق، اپنے کاموں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز از خود ہمیں نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ ہمارے سارے معاملات ہمارے رب کے سپرد ہیں، اگر ہمارے مقدر میں اچھا لکھا ہے تو اچھا ہی ہوگا، کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی چیز ہمارے حق میں مفید نہیں ہے تو وہ مفید نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کے اوپر ہی ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعتقاد کو بہتر فرمائے، ہماری